Assalamu alaikum everyone. Today we'll continue with our study of matrices. Last time हमने कुछ इसको define किया था, matrices के operations पढ़े थे. उसके अलावा फिर हमने देखा था कि matrices को multiply कैसे करते हैं. आज हम और उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और हम matrices को इस्तेमाल करते हुए उनके कुछ और concepts देखेंगे और फिर उनको इस्तेमाल करके हम equations को भी solve करेंगे. लास्ट टाइम भी हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था जिसमें हम मेट्रिसेस को इस्तेमाल करके इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सके थे, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको इन्वर्स लेना नहीं सिखाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो टुडे वी आर गोना लर्न डिफरेंट मेथड्स ऑफ हाउ टू फिगर द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आउट. So what I'll do, I'll start with a brief review of what we've done so far, and then I'll define some concepts, and then we're gonna move forward. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم دو میٹریسیز کو ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں گیون دیٹ ان کے آرڈر ایک ہی ہوں. اور کیسے کرتے ہیں ہم؟ جو کورسپونڈنگ انٹریز ہیں میٹریسیز کی ان کو آپس میں ایڈ سبٹریکٹ کر کے رزلٹ نکالتے ہیں. تو ریزلٹنگ میٹرکس کا آرڈر وہی ہوتا ہے جو اوریجنل ٹو میٹریسیز کا ہوتا ہے. ایک اسکیلر سے بھی ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اسکیلر یعنی کہ ایک ریئل نمبر سے ایک میٹرکس کو کیسے کرتے ہیں کہ اس نمبر سے میٹرکس کی ہر انٹری کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ دو میٹریسیز کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں. اس میں اگر ایک پہلے میٹرکس ہے دوسرا بعد میں ہے تو جو پہلے والا ہے سپوز اے دوسرا ہے بی, تو اگر ہم اے ٹائمز بی پتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ دا کالمز آف اے, دا نمبر آف کالمز آف اے از ایکول ٹو دا نمبر آف روز آف بی. If that is possible, then we can multiply AB. Otherwise, we cannot multiply AB. And the order of the resulting matrix is going to be the number of rows of A by the number of columns of B. Matrix multiplication کی کچھ properties ہم دیکھ لیتے ہیں. In general, سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے A times B is not equal to B times A. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی اس سے پہلے. یعنی کہ میٹریسیز ڈو ناٹ کمیوٹ. جب ہم نے نمبرز کی بات کی تھی 2 times 3 is equal to 3 times 2, تو وہاں پہ کمیوٹیٹو پراپرٹی آ گئی تھی. میٹریسیز میں یہ ٹرو نہیں ہے. ایسوسیٹیو پراپرٹی جیسے نمبرز میں تھی ویسے ہی میٹریسیز میں بھی ہے. یعنی کہ اگر ہمارے تین میٹرکس ہیں اے بی اینڈ سی, تو چاہے ہم پہلے بی سی کو ملٹیپلائی کریں اور پھر اے سے لیفٹ میں ملٹیپلائی کریں اے ٹائمس بی سی, یا پہلے ہم اے بی کو ملٹیپلائی کریں اور پھر سی سے رائٹ سائڈ پہ ملٹیپلائی کریں اے بی ٹائمس سی, the answer will be the same. So associative property holds for matrices. Left distributive property also holds کہ اگر آپ کے بیچ میں addition ہو رہی ہے دو matrices کی and on the left I am multiplying by another matrix A, so A times B plus C, تو وہ distribute ہو جاتا ہے. B اور A کی جو multiplicative property ہے وہ A, B اور C دونوں میں distribute ہو جائے گی. So that is equal to AB plus AC. اسی طرح رائٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے کہ اگر ہمارا بی پلس سی یہاں لکھا ہے اور ہم رائٹ سائڈ سے اے سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو بی پلس سی ٹائمز اے از اکول ٹو بی اے پلس سی اے. اگر دو میٹریسیز برابر ہیں اے از اکول ٹو بی, برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ان کی کورسپونڈنگ اینٹریز روز اور کالمز میں ایگزیکٹلی دا سیم ہے. تو اف ٹو میٹریسیز آر ایکول دین اف آئی ملٹیپلائی بوتھ آف دیم بائی اے تھرڈ میٹرکس سی, so if A is equal to B, then CA will be equal to CB. So that is called the left multiplication property. Similarly, right سے اگر میں multiply کروں if A is equal to B, then AC is equal to BC. اور ایک فائنل جو پراپرٹی لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ اگر ہم K ہمارا اسکیلر ہے, اسکیلر کا مطلب کوئی ریئل نمبر ہے, اور اس کو ہم A B سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ہم اسے کسی بھی آرڈر میں K کو کسی طرح سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. چاہے ہم پہلے اس کو A سے ملٹیپلائی کر لیں, وہ ایک میٹرکس آ جائے گا اور اس کا ملٹیپل لے لیں بی کے ساتھ, یا چاہے ہم کے کو پہلے بی سے ملٹیپلائی کر لیں اور پھر اے کو اس سے ملٹیپلائی کریں, ریزلٹ شوڈ بی دا سیم. فائنل تھنگ جو نوٹ کرنے والی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ریئل نمبرز میں کام کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اے ٹائمز بی از اکول ٹو زیرو, یعنی کہ دو نمبرز کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں اور ریزلٹ زیرو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ ون آف دا نمبرز از زیرو. That is true for real numbers but not for matrices. Matrices میں یہ possibility کبھی ہو جاتی ہے کہ آپ کے دو matrices ہیں جو دونوں نان زیرو ہیں. نان زیرو میٹرکس کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم ایک انٹری از نان زیرو. زیرو میٹرکس سے ہماری مراد ہے کہ ساری انٹریز میٹرکس کے اندر زیرو ہیں.
تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو میٹریسیز ہوں جو نان زیرو ہوں، لیکن جب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر زیرو میٹرکس آ جائے. تو یہ جو پراپرٹی جو ریئل نمبرز میں ہولڈ کرتی تھی وہ یہاں پہ ہولڈ نہیں کرتی. اف اے بی از اکول ٹو زیرو دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین دیٹ اے اور بی ہیز ٹو بی زیرو. یہ امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں. پریویسلی ہم نے انورس کا کانسیپٹ بھی دیکھا تھا، یعنی کہ انورس وہ میٹرکس ہوتا ہے جب ہم ایک اسکوئر میٹرکس ہوتا ہے. سب سے پہلے انورس از ڈیفائن اونلی فار اسکوئر میٹریسز، یعنی کہ اسکوئر میٹرکس وہ ہوتا ہے جس کے نمبر آف روز از اکول ٹو دا نمبر آف کالمس. تو اگر اے ہمارا ایک انورس ایک ہمارا اسکوئر میٹرکس ہے اے، تو اس کا انورس جو ہوگا ایک ایسا اسکوئر میٹرکس ہوگا کہ جب ہم اس کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر جو ہے وہ آئیڈینٹی میٹرکس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ریکال کر لیں. آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جہاں مین ڈائگنل ہم کہتے ہیں جو لیفٹ اپر کارنر سے میٹرکس سے شروع ہوتا ہے اور لوور رائٹ کارنر پہ اینڈ ہوتا ہے، اس پہ ساری انٹریز جو ہیں وہ 1 ہے اور آل ادر انٹریز آر 0. دیٹ از دی آئیڈینٹی میٹرکس. تو A times A inverse is equal to A inverse times A is equal to I. If that holds, اس کا مطلب ہے کہ A کا ایک انورس ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سسٹم آف لینئر ایکویشنز دیا ہوا ہو، اس میں جیسے کہ فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم میں نے ایگزامپل دیکھا تھا، دو سائملٹینیس ایکویشنز تھیں اور ان کے دو ویریبلس تھے. تو اس کو ہم نے کیسے سالو کیا؟ ہم نے اس کے طریقے ہیں کہ آپ سائملٹینیس ایکویشن سے طریقے سے سالو کر لیں، لیکن اگر زیادہ ایکویشنز ہوں اور زیادہ ویریبلز ہوں تو پھر وہ دیٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جو سسٹم آف ایکویشنز ہے اس کو ہم میٹرکس ایکویشن کے سسٹم میں لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو سارے کوفیشنٹس ہیں ویریبلس کے ان کو ہم ایک میٹرکس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں میٹرکس اے وچ از دی میٹرکس آف دا کوفیشنٹس آف دا سسٹم. پھر جو سارے ویریبلز ہیں ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہوں ان کو ہم ایک کالم ویکٹر یا کالم میٹرکس میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایکس ہے، دیٹ از دا ویریبل میٹرکس. از اکول ٹو بی. جب لینئر سسٹم آف ایکویشن ہوتا ہے تو ایکول کے دوسری سائڈ پہ کانسٹنٹس آتے ہیں، ان سارے کانسٹنٹس کو ہم نے ایک کالم ویکٹر یا کالم میٹرکس میں ڈال دیا، اس کو ہم کہتے ہیں میٹرکس بی. تو جب ہم اس طرح سے سسٹم کو ریپرزینٹ کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ دیز ٹو سسٹمز آر ایکویولنٹ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اے کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم دونوں اس پوری ایکویشن کو لیفٹ سائڈ پہ اے سے اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اے انورس اے کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ وہ آئیڈینٹی میٹرکس آ جاتا ہے. آئیڈینٹی میٹرکس ٹائمز ایکس از اکول ٹو اے انورس ٹائمز بی. آئیڈینٹی میٹرکس آپ کسی بھی میٹرکس سے ملٹیپلائی کریں تو وہ میٹرکس خود ہی آ جاتا ہے. تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آ گیا ویریبل میٹرکس ایکس، اس میں سارے ویریبلز ہیں ایکس وائی زیڈ، اور رائٹ سائڈ پہ ہمارا آ گیا اے انورس بی. یہ بھی جب ہم ملٹیپلائی کریں گے اے انورس کو بی سے تو ایک کالم آ جائے گا. تو پھر ہم کو پتہ لگ سکتا ہے ہم کورسپونڈنگ انٹریز کو میچ کر سکتے ہیں کہ ایکس کی یہ ویلیو ہو گئی، وائی کی یہ ہو گئی، زیڈ کی یہ ویلیو ہو گئی. تو اس طرح سے ہم انورس کو یوز کر کے سسٹمز کو بھی سالو کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم میٹریسیز کے انورس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر انورس ہمیں حاصل کرنا آ گیا دین وی کین سالو اے لاٹ آف ایکویشنز. تو ہم اب ڈفرینٹ ٹیکنیکس دیکھیں گے کہ انورس کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رو آپریشنز جو ہیں، جب ایکویشنز ہم سسٹم ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں تو رو آپریشنز کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آپ کسی ایکویشن کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو سسٹم نہیں چینج ہوتا. آپ دو ایکویشنز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کریں، ایک کا ملٹیپل دوسرے میں سے نکالیں یا ایڈ کریں تب بھی سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. آپ دو ایکویشنز کو سواپ کر دیں، ایک کو پہلے لکھیں دوسری کو بعد میں رکھیں تب بھی سسٹم چینج نہیں ہوتا. یعنی کہ سسٹم چینج نہیں ہوتا کا مطلب ہے کہ آنسر جو آپ کا آئے گا ایکس وائی اور زیڈ کا وہ اسٹل دا سیم. تو انہی کے ایکولنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم جیسے کہ ہمارا سسٹم ہے اے ایکس اکول ٹو بی، سسٹم آف ایکویشنز ہے، اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھ دیا، تو ہم ایک میٹرکس بنا لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آگمنٹڈ میٹرکس. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو میٹرکس اے ہے اس کے سائڈ پہ ہم ایک ایڈیشنل کالم ایڈ کر لیتے ہیں، اور وہ کالم ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ میٹرکس جو بی کا ہے اس کی ساری انٹریز آ جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اے بی از دی آگمنٹڈ میٹرکس آف اے. اس میں کیونکہ وہ ایک رو اس پوری میٹرکس کی اے بی کی ناؤ وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے ایک ایکویشن کو.
صرف ویریبلس نہیں ہے لیکن پورے جو نمبرز ہیں وہ سارے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ایکویژن کو. پہلی ایکویژن کو پہلی رو پوری ریپرزینٹ کرے گی, اس کے ایکول کی دوسری سائڈ کا نمبر بھی آ گیا نا جب ہم نے بی کی ویلیوز میں ڈالنے شروع کر دی. اسی طرح دوسری رو دوسری ایکویژن کو سیٹ کرے گی ریپرزینٹ. تو جس طرح ہم اب ناؤ ایکویژنس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہیں اب ہم میٹریسز کی روز کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم کسی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر لیں, دیٹ از equivalent ٹو ملٹیپلائنگ این equation بائی دیٹ نمبر, سو وی نو کہ سسٹم ڈزنٹ چینج. اسی طرح ہم ایک رو کا ملٹیپل کسی اور رو میں ایڈ کر سکتے ہیں یا اسے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از اگین equivalent ٹو ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ دا ملٹیپل آف ون equation فرام another equation. وہ بھی سسٹم کو چینج نہیں کرتا. اور تیسری چیز جو ہے کہ ہم روز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں, ایک رو کو اوپر لا سکتے ہیں دوسری کو نیچے لے کے جا سکتے ہیں. دیٹ از equivalent ٹو سواپنگ اور انٹرچینجنگ equations. وہ بھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا. تو بیسکلی ہم وہ ساری چیزیں میٹریسز میں کر سکتے ہیں. ان تینوں آپریشنس کو جو ابھی ہم نے ڈسکرائب کیا ان کو کہتے ہیں ایلیمنٹری رو آپریشنس. ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے بہت سارے میٹریسز کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا, میٹریسز کو ہم نے چینج کرنا ہے تو کس فارم میں چینج کرنا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسی فارم ہے, ہم نے ایکویژنس تھی ہم نے اس کو میٹرکس میں کنورٹ کیا صرف اس لیے تاکہ ہم کو آسانی ہو سولوشن کو نکالنے میں. تو اب ہم اس کو آسانی کے لیے ہم کس فارم میں اس کو کنورٹ کریں کہ ہمیں آسانی سے ایکس وائی اور زیڈ کا پتہ لگ جائے. تو اس فارم کو اب سمجھتے ہیں تھوڑا سا. اس میں دو ڈیفینیشنز آتی ہیں. ایک آتی ہے ایشلون فارم کی. ایشلون فارم ایک گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب اگر لٹرلی آپ دیکھنا چاہیں اس کا مطلب ہے لیڈر فارمیشن, یعنی کہ جیسے ایک سیڑھی بنی ہوتی ہے ویسی. تو اس کی تین پراپرٹیز ہیں. اگر کسی بھی میٹرکس میں یہ تین پراپرٹیز ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایشلون فارم میں ہے. پہلی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایوری نان زیرو رو بگنز ود اے ون, یعنی کہ کوئی بھی رو میں جس میں زیرو پوری رو زیرو نہیں ہے, اگر اس میں کوئی نمبرز ہیں تو جو پہلا نان زیرو نمبر ہوگا وہ ہمیشہ ون ہوگا. اس ون کو ہم کہتے ہیں لیڈنگ ون, وہ اس رو کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر نیچے کی رو ہے اس میں ایک لیڈنگ ون نظر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اوپر کی رو کے لیڈنگ ون سے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ ہوگا. یہ دوسری پراپرٹی ہے. اور اگر کوئی ایسی رو ہے میٹرکس میں جو پوری کی پوری زیرو ہے تو وہ ہمیشہ میٹرکس کے اینڈ میں آئے گی, آخر کی رو ہوگی. اگر ایسا ہو جائے تو ایسے میٹرکس کو ہم ایشلون میٹرکس کہتے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹرکس ایشلون فارم میں ہے. اب ایشلون فارم کی ایک اور بہت ریفائنڈ فارم ہے, اس کو کہتے ہیں ریڈیوسڈ ایشلون فارم. ریڈیوسڈ ایشلون فارم میں وہ تینوں پراپرٹیز تو ہوتی ہیں جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. چوتھی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کالم, یعنی کہ ہم نے کہا کوئی رو ہے جس میں ایک لیڈنگ ون ہے, جس کالم میں لیڈنگ ون ہے اس میں باقی ساری انٹریز اس کالم کی زیرو ہوں. اگر پہلی تین پراپرٹیز کے علاوہ یہ پراپرٹی بھی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسڈ ایشلون فارم آف دا میٹرکس. میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ ایشلون فارم کا پتہ لگ جائے. میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں ایشلون فارم. یہ ایک میٹرکس ہے, یہ ایگزامپل ہے ایک ایشلون فارم آف میٹرکس کا. کیوں؟ اس میں تینوں پراپرٹیز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو رہی ہیں. یعنی کہ جو نان زیرو روز ہیں, ہر انفیکٹ آل تھری روز آر نان زیرو, لیکن جو نان زیرو روز ہیں وہ ہمیشہ ون سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں, یعنی کہ جو پہلا نان زیرو نمبر ان میں ہے وہ ون ہے. دیٹ از دی فرسٹ پراپرٹی. سیکنڈ پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ جو اگر لوور روز ہیں ان کے جو ون ہیں جن کو ہم لیڈنگ ون کہتے ہیں وہ اوپر والی اپنی کسی بھی روز کے ٹو دا رائٹ سائڈ پہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والا ون جو ہے یہ اس والے ون سے تھوڑا رائٹ سائڈ پہ ہے. اسی طرح یہ والا ون ان دونوں ونس کے رائٹ سائڈ پہ ہے. تو یہ پراپرٹی بھی سیٹسفائی ہوگی. تیسری پراپرٹی تھی کہ اگر زیرو روز ہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ ہے. سو فار ایگزامپل اگر ہمارا میٹرکس یہ ہوتا, یہ بھی ایشلون فارم ہی ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ زیرو روز ہوں, لیکن پہلے بھی ایشلون فارم ہی میں تھا. اگر زیرو روز ہیں تو وہ آخر میں آئیں گے. تو یہ ایشلون فارم میں, ایشلون فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام ایشلون فارم کیوں ہے, کہ جو ونز ہے یہ ایک سیڑھی سی بنتی ہے یوں اس ڈائریکشن میں. تو یہ ایشلون فارم میٹرکس ہے. کوشچن ہے کہ کیا یہ ریڈیوس ایشلون فارم ہے میٹرکس کی؟ اینڈ دی آنسر از نو,
کیونکہ ریڈیوس ایشلون فارم میں ایک ایڈیشنل پراپرٹی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف کہ میٹرکس ایشلون فارم میں ہوتا ہے بلکہ ہم جہاں بہ جہاں لیڈنگ ونز آ رہے ہیں, یہ 3 لیڈنگ ونز آ رہے ہیں, ان کالمز کو ہم دیکھیں گے. جس کالم میں ایک لیڈنگ ون رہ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اور اس کالم کی باقی ساری انٹریز کو دیکھیں گے. ریڈیوس ایشلون فارم کہتا ہے کہ باقی ساری انٹریز زیرو ہونی چاہیے. تو چلو پہلے والے کی تو ساری زیروز ہیں, لیکن دوسرے والے کی انٹری ساری زیرو نہیں ہے اس کالم میں, یہ آپ کے پاس ایک 2 آ رہا ہے. اسی طرح تیسرے کی ساری زیرو نہیں ہے, آپ کے پاس 4 اور 3 آ رہا ہے. سو دس از ایشلون فارم میٹرکس بٹ ناٹ ریڈیوس ایشلون فارم. اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک میٹرکس آ گیا, دس از اے 0. یہ میٹرکس آ گیا. از دس ایشلون فارم؟ دی آنسر از یس. اگین آپ دیکھیں کہ جو بھی نان زیرو رو ہے, پہلا نان زیرو نمبر جو ہے وہ 1 ہے, تو پہلی پراپرٹی سیٹسفائی ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو بھی نچلی روز ہیں ان کا 1 جو ہے وہ ٹو دا رائٹ آف دا 1 ابو دم. تو یہ رو میں 1 ہے, یہ اس سے اپنی والی اوپر سے رو کے ٹو دا رائٹ ہے. اور تیسری پراپرٹی ہے کہ اگر 0 روز ہیں تو وہ اینڈ میں کر رہی ہیں ساری. So this is again an echelon form of matrix, but it is not a reduced echelon form. اچھا, اس کو دیکھ لیجیے. اب ہمارا یہ میٹرکس ہے, the question is this echelon form? And if آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ it is not. Why? آپ پراپرٹیز کو دیکھنا شروع کریں. جو پہلی پراپرٹی ہے کہ ہر نان زیرو رو 1 سے بگن کرتی ہے, وہ تو سیٹسفائی ہو رہی ہے. یہ 1 سے بگن کرتی ہے رو, یہ رو 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ والی رو بھی 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے. دوسری پراپرٹی ہے کہ ہر لوور رو کا لیڈنگ 1 جو ہے وہ ٹو دا رائٹ آف دا لیڈنگ 1 فرام دا رو ابو اٹ. تو آپ یہ دیکھیں وہ پراپرٹی یہاں پہ پہلی 2 روز میں سیٹسفائی نہیں ہو رہی. اس سیکنڈ رو کا جو لیڈنگ 1 ہے یہ اس سیم جگہ پہ بالکل اگلے سے نیچے. اٹ ہیڈ ٹو بی ٹو دا رائٹ آف دس. سو دس از ناٹ a reduced echelon form or an echelon form of matrix. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور ایک اور. Is this echelon form? And the answer is no. جو پہلی پراپرٹی ہے وہی سیٹسفائی نہیں ہوتی. اس میں پہلی رو تو 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے, دوسری جو ہے اس کا پہلا نان زیرو نمبر 3 ہے. جو بھی رو ہو جس کا پہلا, ہر رو کا پہلا نان زیرو نمبر 1 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایشلون فارم نہیں ہے. اچھا, ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ ایگزامپل دیکھیں گے ریڈیوس ایشلون فارم کے. ہمارا ہے 1 0 2 3 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1. Is this echelon form? The answer is again no. It satisfies the first 2 properties, یعنی کہ ہر نان زیرو رو 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے, پہلا نمبر 1 ہے نان زیرو نمبر, اور ونز جو ہیں لیڈنگ ونز وہ ہمیشہ ایک لیڈر کی صورت میں آ رہے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے اوپر کی رو کے ٹو دا رائٹ ہے. لیکن جو تیسری پراپرٹی ہے کہ اگر 0 روز ہوں تو وہ اینڈ میں آئیں گی, وہ یہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ والی 0 رو اس والے سے پہلے آ گئی. دس رو شوڈ ہیو بین ہیئر اینڈ دس رو شوڈ ہیو بین ہیئر, دین اٹ وڈ ہیو بین ان ایچلون فارم. تو آپ نے ایچلون فارم دیکھ لیا. اب ایچلون فارم اور ریڈیوس ایچلون فارم میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. دی اونلی تھنگ از کہ ریڈیوس ایچلون فارم میں
یہ ہمارا تو آرڈنری ایشلون فارم آف میٹرکس ہے. ریڈیوس اس لیے نہیں ہے کہ لیڈنگ ونس جو ہیں ان کالمز میں زیرو نہیں ہے باقی. اگر اس کو ہم اس طرح سے لکھتے then it would have been a reduced echelon matrix, کیونکہ ہر لیڈنگ ون جو کالم ہے لیڈنگ ونس کا ان میں باقی ساری اینٹریز زیرو ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارا یہ میٹرکس ہے. از دس ان ایشلون فارم اور ریڈیوس ایشلون فارم؟ دی آنسر از یس. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو پہلی پراپرٹی سیٹسفائی ہو رہی ہے, نان زیرو روز ون سے بگن ہو رہی ہیں. دوسری پراپرٹی بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ ون لیڈنگ ون ان لوور رو از ٹو دا رائٹ آف لیڈنگ ون ان اپر رو. تیسری پراپرٹی بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ اگر زیرو روز ہیں دے آر ایٹ دی اینڈ. اور ریڈیوس ایشلون فارم میٹرکس کی بھی پراپرٹی سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ جو آپ کے دو کالمز ہیں جن میں لیڈنگ ونز ہیں, ایک یہ کالم ہے اور ایک یہ کالم ہے, ان دونوں میں باقی ساری اینٹریز زیرو ہیں. تو یہ دس از آلسو این ایگزامپل آف ریڈیوس ایشلون فارم آف میٹرکس. تو جب آپ نے بہت سارے ایگزامپلس دیکھے کہ ایشلون فارم آف میٹرکس کیا ہوتی ہے, ریڈیوس ایشلون فارم کیا ہوتی ہے, تو اب ہم جو نیکسٹ ہمارا گول ہے ہم یہ کریں گے کہ جو سسٹم آف ایکویژن ہے میٹریسز کا, جو ہم اس کو جب میٹرکس فارم میں لکھیں گے تو ہمارا گول یہ ہوگا کہ وہ جو آگمنٹڈ میٹرکس ہے اے بی اس کو ہم ایشلون فارم میں تو کم از کم لکھ ہی لیں, لیکن اگر ریڈیوس ایشلون فارم میں لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کا جو سولوشن سیٹ ہے ایکس وائی اور زیڈ کا یا ایکس وائی کا جتنے بھی ویریبلس ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس یہ سسٹم آف ایکویژنز ہے, تو ہم کو ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیوز پتہ کرنی ہے اس میں سے. تو ہم کیا کریں گے, پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو میٹرکس فارم میں لکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے میٹرکس بنا لیا اے از دی میٹرکس آف دی کوفیشنٹس. یہ میٹرکس جو ہے ہمارا میٹرکس اے ہے. اس کے بعد یہ دوسرا میٹرکس ہے, یہ ویریبلز میٹرکس ہے. دس از دا میٹرکس ایکس اینڈ دس از دی میٹرکس فار دا کوفیشنٹس اے ایکس اکول ٹو بی. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اس کا آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے. سب سے پہلے آگمنٹڈ میٹرکس سمپلی کیا ہے کہ ہم اے میں بی کا ایک انٹری کر دیں گے بی کے کالم کی. تو اے کو ہم ویسے ہی لکھیں گے 1 2 1 2 2 0 3 5 4 اور اس میں ہم بی کی اینٹریز کو ایڈ کر رہے ہیں 1 2 1. دس از دی آگمنٹڈ میٹرکس. اب یہاں اٹ از اے گڈ ہیبٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس, لیکن اٹ از اے گڈ ہیبٹ اگر آپ ایک بیچ میں ہلکی سی لائن کھینچ لیں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ یہ والا پارٹ اے کا تھا اور یہ والا پارٹ بی کا ہے. ہمارا گول کیا ہوگا کہ ہم جو ایلیمنٹری رو آپریشنز جو ہم نے شروع میں دیکھے آج ان کو استعمال کرتے ہوئے اس پارٹ کو جو اے کا پارٹ ہے اس کو ہم ایشلون فارم میں یا ریڈیوس ایشلون فارم میں لکھیں گے. تو ہوگا یہ کہ جو رو آپریشن کریں گے وہ کریں گے تو ظاہر ہے پوری رو پہ, لیکن گول ہوگا کہ ان کو ہم ریڈیوس ایشلون فارم میں لکھیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نمبرز آئے ہیں یہ آٹومیٹکلی ہم کو سسٹم کا آنسر دے دیں گے. تو یہ ہمارا میٹرکس ہے اے کانجوگیٹڈ ود بی. اب اس میں ہم رو آپریشنز کریں گے ون ایٹ اے ٹائم. اس کی مختلف ٹیکنیکس ہے, کوئی بہت زیادہ اس میں اسٹرکچرڈ نہیں ہے. آپ کو جو بھی رو آپریشن اچھا لگتا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں میٹرکس سمپلیفائی ہو جائے گا وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے کالم کی پہلی رو سے سٹارٹ کرتا ہوں جو پہلی انٹری ہے,
اور پہلا گول میرا یہ ہے کہ اس اینٹری کو 1 بناؤ اگر یہ 1 نہیں ہے تو ان دس کیس دس از آلریڈی اکول ٹو 1. اب میں کیا کروں گا کہ اس 1 کو استعمال کر کے اس کالم کے جو نیچے کی 2 نمبرز ہیں ان کو میری کوشش ہوگی کہ 0 بناؤں ایلیمنٹری رو آپریشنز کے تحت. اچھا وہ کیسے بناؤں گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دس از سائن, دس مینس ایکویولنٹ ٹو, اور آپ اس کے اوپر بھی اور اس کے نیچے بھی جو رو آپریشنز ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں. تو ان کو لکھنا کیسے؟ آر سے آپ لکھتے ہیں آر از فار رو. سو میں کیا کر رہا ہوں, مجھے پہلے اس والے 2 کو جو دوسری رو کے نیچے 2 ہے اس کو مجھے 0 بنانا ہے. اس کو میں کیسے بناؤں گا؟ میں کہوں گا کہ اگر میں سیکنڈ رو میں سے 2 ٹائمز دا فرسٹ رو سبٹریکٹ کر لوں تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ 2 ٹائمز دا فرسٹ رو کیا ہو جائے گا 2 4 2 2. تو جب اس میں سے میں اس کو سبٹریکٹ کروں گا تو 2 minus 2 0 ہو جائے گا. تو میں لکھوں گا R2 سیکنڈ رو میں سے میں سبٹریکٹ کر رہا ہوں 2 ٹائمز R1 پہلی رو. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرا کیا آنسر آئے گا؟ تو میں دوبارہ لکھتا ہوں یہاں پر. تو پہلی رو تو چینج نہیں ہوئی, ویسی رہی. دوسری رو میں سے میں نے 2 ٹائمز R1 سبٹریکٹ کیا. سو 2 minus 2 times 1 is 0. 2 minus 2 times 2 is, so 2 minus 4 is minus 2. 0 minus 2 times 1 is 0 minus 2, which is minus 2. 2 minus 2 times 1 is 0. 2 minus 2 times 1 is 0. اور تیسری رو ویسے ہی آ گئی. تو میں نے کیا کیا کہ پہلی اینٹری کو میں نے ایلیمنٹری رو آپریشن سے 0 کر لیا. اکارڈنگ ٹو دا ہم نے جو پہلے سیکھا ہے, دس ڈزنٹ چینج دا سسٹم, دی آنسر وڈ اسٹل بی دا سیم. اب میں اس تیسری رو ہے اس کی اینٹری کو 0 کروں گا. یہ کیسے کروں گا؟ وہی طریقہ ہے اس کا بھی. اس میں سے اب میں تیسری رو میں سے R3 میں سے کیا سبٹریکٹ کروں گا کہ یہ 0 بن جائے. اس کو استعمال 3 ٹائمز آف دس رو. تو R3 minus 3 times row 1 will give me 0 here. باقی انٹریز بھی چینج ہوں گی لیکن I am only concerned about this first. تو پہلی رو تو ویسے ہی آ گئی 1 2 1 1. دوسری رو بھی ویسے آ گئی 0 minus 2 minus 2 0. تیسری رو میں اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 minus 3 times 1 is 0. 5 minus 3 times 2 is 5 minus 6 is minus 1. 4 minus 3 times 1. 4 minus 3 is 1. And 1 minus 3 times 1 is 1 minus 3 is minus 2. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلا کام یہ کہ پہلے کالم میں پہلی انٹری 1 آ گئی اور باقی اس کے بعد 2 زیروز آ گئے. اب میں when I'm done with the first column I move to the second column. Second column, second row. اب میرا گول ہے سب سے پہلے کہ اس ویلیو کو 1 بناؤں گا. وہ کیسے میں بنا سکتا ہوں؟ وہ ایسے بنایا جا سکتا ہے اگر میں اس پوری رو کو سیکنڈ رو کو -1/2 سے ملٹیپلائی کر دوں یا -2 سے ڈیوائڈ کر دوں, سیم تھنگ. اینڈ وی نو کہ دیٹ ڈزنٹ چینج دا سسٹم. So I'm going to say this is equivalent to -1/2 of row 2. جب یہ میں نے اس پہ آپریشن کیا تو میرا سسٹم اب کیا بن گیا؟ پہلی رو تو چینج نہیں ہوئی, وہ ویسی رہے گی 1 2 1 1. دوسری رو کو میں نے 2 سے اور -2 سے ڈیوائڈ کیا ہے تو 0 سے کسی چیز کو بھی ملٹیپلائی کریں 0 آئے گا. -2 times -1/2 is 1. Again -2 times -1/2 is 1 and 0 will remain 0. تیسری رو کو بھی میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا, وہ آ گئی 0 -1 1 and -2. ٹھیک ہے, اب یہ میرا آ گیا میٹرکس کی فارم. ادھر سے سٹارٹ ہوا تھا, یہاں سے میری میٹرکس کی فارم یہ بن گئی. تو اب ہم نے اس کو 1 بنا لیا. اب ہم کانسنٹریٹ کریں گے سیکنڈ کالم پہ.
سیکنڈ کالم پہ ہم اس رو کو, سیکنڈ رو کے جو 1 ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر کی انٹری کو 0 کریں گے اور اس کے نیچے کی انٹری کو 0 کریں گے. کیسے؟